تعالی دین حضرت علامہ مولانا شکور احمد زیاد سیالوی صاحب رحمت برکات مغالیہ تشریف لائے۔ ہم آپ کی بے حد مشکور ہیں کہ آپ اپنے گناہوں مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے یہاں تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں، عمر میں مزید ترقی اور برکت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ علیہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ آج کا موضوع سماعت فرما لیں۔ تعلیمات شاہ جینا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا شکور احمد زیاد سیالوی صاحب کو کیا کہ ہم آئی کے قریب تشریف لائیں اور اپنے علمی تحقیقی اور بصیرت افروز کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا شکور احمد زیاد سیالوی صاحب دامت برکات مغالیہ، سینئر مدرس جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، ناظم اعلیٰ مجلس علماء نظامیہ پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین الذي أنزل الفرقان هدى وبشرى للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. وقال تعالى في مقام آخر: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. رب تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو یہ اعزاز عطا فرماتا ہے کہ ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان کا چرچا بھی رہتا ہے اور ان کی محبت بھی باقی رہتی ہے۔ وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں مگر ان کا ذکر خیر بھی رہتا ہے اور ان کا پیار بھی دلوں میں برقرار رہتا ہے۔ یہ اعزاز کن کو ملتا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ کرم نوازی کن پر ہوتی ہے؟ یہ اعزاز دولت، جاگیر، سلطنت، منصب کی وجہ سے نہیں ملتا۔ یہ اعزاز انہیں ملتا ہے جو اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں، جو مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جن کے ذریعے مخلوق خدا کی بھلائی ہوتی ہے،
جن کے ذریعے خیر عام ہوتا ہے، جن کے ذریعے خلق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، ان کا ذکر بھی باقی رہتا ہے اور ان کا پیار بھی باقی رہتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی، رب تعالیٰ جل مجدہ العزیز نے آسمان سے پانی برسنے، پھر سیلاب کی شکل میں اس کے بہنے اور رواں ہونے کا تذکرہ کیا، اور اس میں ایک لطیف نکتہ سمجھایا باری تعالیٰ نے۔ جب سیلاب بہتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ بھی ہوتا ہے، جب پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، پانی نیچے ہوتا ہے، جھاگ اس سے اوپر ہوتا ہے، دکھتا جھاگ ہے، پانی اگر جھاگ زیادہ ہو تو دکھتا بھی نہیں ہے، لیکن باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جھاگ اڑ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، باقی نہیں رہتا، پھونک ماریے اڑ جائے گا، لیکن جو پانی لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں ٹھہرتا ہے، زمین میں جذب ہوتا ہے، غلہ اگتا ہے، مخلوق خدا فائدہ پاتی ہے۔ مفسرین نے لکھا یہ آیت کریمہ بنیادی طور پر حق اور باطل کی مثال ہے۔ حق اگرچہ بظاہر کم نظر آئے، اگرچہ باطل اس پر غالب نظر آئے، اگرچہ باطل کا شور واویلا زیادہ ہو، لیکن باطل برقرار نہیں رہتا، بقا حق کی ہی ہوتی ہے۔ باطل ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا چرچا ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے۔ مگر قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ رب تعالیٰ کے کلام میں ایک بات بیان فرمائی جاتی ہے مگر رہنمائی سینکڑوں پہلوؤں پر ملتی ہے۔ رہنمائی صرف اس بات پر نہیں ہوتی جو بنیادی مقصود ہے، یہ علم والوں کے علم پر موقوف ہے، جتنا علم وسیع ہو وہ ایک ایک آیت سے اتنی ہی باتیں اخذ کرتے چلے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر آیت کریمہ میں حق اور باطل کی مثال ہے، مگر مفسرین نے لکھا اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے، رب نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو پانی لوگوں کو نفع دیتا ہے، جس پانی کے ذریعے لوگوں کو فائدہ ہونا ہے، وہ زمین میں ٹھہرتا ہے۔ اس سے رہنمائی ملتی ہے جو آدمی فائدہ نہیں دیتا، اس کا کتنا ہی شور کیوں نہ ہو لیکن ختم ہو جاتا ہے، اور جو فائدہ دیتا ہے، مخلوق خدا کو نفع پہنچاتا ہے، وہ خاموشی سے اپنے حجرے کے کونے میں بھی زندگی گزار جائے تو رب اس کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس کا چرچا بھی رکھتا ہے اور اس کی محبت بھی دلوں میں باقی رہتی ہے۔ پھر نفع تھوڑا زیادہ، کسی کے ذریعے معمولی نفع ملتا ہے، کسی سے زیادہ نفع ملتا ہے، کسی سے بہت زیادہ نفع ملتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کا نفع ایک دن کے لیے، ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے، سال کے لیے، جیسے جیسے نفع بڑھتا ہے ظاہر ہے کہ فیض پانے والوں کی تعداد بھی بڑھتی ہے، نفع کی مقدار بھی مختلف ہوتی ہے، نفع کی میعاد بھی مختلف ہوتی ہے۔ ایک بندے نے دوسرے کو پیاس میں پانی پلا دیا، نفع پہنچایا، ایک نے پانی کے ساتھ کھانا بھی کھلا دیا اور زیادہ نفع پہنچایا۔ کھانا اور پانی ایک وقت کے لیے ہے، کسی بندے کو دکھ تھا، پریشانی تھی، کسی مصیبت میں پھنسا تھا، اس سے جان چھڑا دی اور زیادہ نفع پہنچایا۔ کسی نے جان بچا لی، بہت نفع پہنچایا، بلکہ ہماری سوچ میں کہہ سکتے ہیں سب سے زیادہ نفع دیا۔ لیکن اس سے بھی آگے چلیے، کسی نے دین بچا لیا، اس سے بھی زیادہ نفع پہنچایا۔ تھوڑا نفع، زیادہ نفع، بہت زیادہ نفع، جان بچائی بہت نفع ہے، دین بچایا اس سے بھی زیادہ نفع ہے، اور کسی نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اور رب تک پہنچا دیا، اور زیادہ نفع ہے۔
یہ ہوا نا اصل نفع، جان سے بھی بڑا نفع، جان بچائی تو نفع پہنچایا اور بڑا نفع پہنچایا، لیکن ایمان بچایا تو اس سے بھی بڑا نفع اور رب تک پہنچا دیا تو سب سے زیادہ نفع پہنچایا۔ ایسے ہی کسی بندے نے نفع دیا 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے، سال کے لیے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسا کام کر جاتے ہیں کہ دنیا سے جاتے ہیں پھر بھی قیامت تک نفع کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ میعاد بھی مختلف ہے، مقدار بھی مختلف ہے، پھر نفع پہنچا جن تک ان کی تعداد بھی مختلف ہے۔ بعض لوگوں کا نفع ایک بندے کو، 2 کو، 10 کو، 20 کو، ایک شہر والوں کو، ایک ملک والوں کو، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا نفع ایک دنیا کے حصے کو پہنچتا ہے۔ مخلوق کی بڑی تعداد نفع حاصل کرتی ہے۔ جتنا نفع زیادہ ہوگا اتنا چرچا بھی زیادہ ہوگا، اتنا پیار بھی بڑھتا رہے گا۔ آج ہم ذکر خیر کرنے بیٹھے ہیں شاہ جیلاں کا، شاہ جیلاں کا، جنہوں نے نفع پہنچایا، مخلوق کو خیر سے نوازا۔ جب وہ دنیا میں آنکھوں کے سامنے جلوہ گر تھے، پانی بھی پلایا، کھانا بھی کھلایا، دکھوں پر مرہم بھی رکھا، دکھی دلوں پر مرہم بھی رکھا، مختلف ذرائع سے نفع پہنچایا، جانیں بھی بچائیں، مگر اصل کام تو آگے کا ہے، نہ جانے کتنوں کے ایمان بھی بچائے اور نہ جانے کتنی مخلوق کو رب کی بارگاہ تک رسائی سے نوازا، ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا راہ سلوک پر، اور ایسا کامل بنایا کہ رب کی بارگاہ تک پہنچا دیا، اور ان کے نفع کی مقدار بھی اتنی زیادہ اور میعاد بھی ایسی کہ صدیاں گزر گئیں، مگر آج بھی ان کے نفع کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی مخلوق ان سے فیض پا رہی ہے، نفع پا رہی ہے، اور ان کا نفع اتنوں کا ایمان بچایا کہ انہیں محیی الدین کہا جاتا ہے۔ محیی الدین کا معنی دین کو زندہ کرنے والا، دین کی رونق کو دوبالا کرنے والا، دین کا پیغام اتنا عام کرنے والا کہ جیسے کسی مردہ چیز کو دوبارہ زندگی دے دی ہو۔ حضور غوث الثقلین نے دین کی تعلیمات مٹنے کے قریب تھیں تو انہیں اتنا عروج بخشا کہ وہ کل بھی محیی الدین تھے، آج بھی محیی الدین ہے۔ احیاء دین کا سلسلہ کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے۔ جب نفع اتنا زیادہ ہے تو پھر چرچا بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، پھر محبت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ جو جھاگ ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے، اور جو احیاء دین کرے اس کا رب تعالی یوں ہی چرچا باقی رکھتا ہے جیسے حضور غوث الثقلین کا رکھا ہے، اور دلوں میں پیار یوں ہی رہتا ہے جیسے حضور غوث الثقلین کا آج بھی دلوں میں باقی ہے۔ حضور غوث الثقلین کی تعلیمات آج کا عنوان ہے، تو یوں سمجھیے کہ یہ گفتگو جو میں نے تمہیداً ذکر کی ہے یہ بھی حضور غوث الثقلین کی تعلیمات میں سے ایک ہے۔ یہ بھی تعلیمات کا ایک پہلو ہے کہ خلق خدا کی خیرخواہی کی جائے، نفع پہنچایا جائے۔ حضور غوث الثقلین کے قدموں کی برکت سے ہمارے مرنے کے بعد بھی ذکر خیر جاری رہے گا اور پیار بھی بڑھتا رہے گا، لیکن مقصود تو رب کی رضا ہے۔ یہ تو ذیلی چیزیں ہوتی ہیں جو رب اپنے کرم سے اپنے بندوں کو عطا فرما دے۔ حضور غوث الثقلین کی تعلیمات ہم تک پہنچنے کے، حضور غوث الثقلین کا فیضان پہنچنے کے، حضور غوث الثقلین کا نفع پہنچنے کے مختلف ذرائع۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال تک تقریباً علم دین کا پیغام عام فرمایا، 33 سال تک خود اپنے مدرسہ قادریہ میں اسباق پڑھائے ہیں،
کتابیں پڑھائی ہیں، یہ بھی نفع پہنچانے کا ایک طریقہ ہے۔ اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ کتابیں، وہ علم کا ایک ذریعہ جو آپ نے افراد تیار کیے، لوگوں کو پڑھایا، اس کے ساتھ ساتھ کتابیں بھی لکھی۔ ایک کتاب اس وقت میرے سامنے موجود ہے جس کا نام فتوح الغیب ہے، یہ حضور غوث الثقلین کے مقالات ہیں۔ ایسے ہی الفتح الربانی ہے، حضور غوث الثقلین کے خطبات ہیں، اور کئی کتابیں ہیں۔ الغنیہ کے بارے میں اگرچہ نسبت یقینی نہیں، لیکن وہ بھی حضور غوث الثقلین کی طرف منسوب ہے، تو کئی کتابیں ہیں۔ حضور غوث الثقلین نے علم کا فیضان اور دیگر ذرائع سے اپنا نفع کتابوں کے ذریعے بھی عطا کیا ہے، افراد کے ذریعے بھی عطا کیا ہے۔ حضور غوث الثقلین نے خود افراد تیار کیے، انہوں نے آگے افراد تیار کیے، ان کے تیار کردہ افراد آج تک سلسلہ جاری ہے۔ اور حضور غوث الثقلین کے نفع پہنچانے، علم بانٹنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ حضور غوث الثقلین کل بھی اپنے روحانی فیض کے ذریعے، روح پرفتو کے ذریعے علم بانٹ رہے تھے، آج بھی اپنی روح پرفتو کے ذریعے علم بانٹ رہے ہیں۔ آپ کی تعلیمات اس طرح بھی پہنچتی ہیں۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے حوالے سے ہمارے دور میں ظاہر ہے کہ آپ کی تعلیمات ہر دور میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں، ہمارے دور میں بھی کرتی ہیں۔ میں ان میں سے کچھ باتیں جن کی طرف آج ہمیں توجہ کی بہت ضرورت ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فتوح الغیب کا مقالہ نمبر 48 ہے، 48۔ سیدنا غوث اعظم علیہ الرحمہ نے اس کا عنوان قائم فرمایا ہے، فیما ینبغی للمؤمن ان یشتغل بہ، مومن کو کن کاموں میں مشغول ہونا چاہیے، مومن کو کون سے کام اختیار کرنے چاہیے۔ اس مقالہ کا عنوان ہی ہے، مقالہ نمبر 48 کا۔ اس کی تشریح سے مقالہ کا اس کی تشریح شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات ذکر کرتا چلوں کہ شریعت مطہرہ نے ہر بات کا درجہ ایک نہیں رکھا۔ عقائد کو لیجئے، ان کے بھی مختلف درجے ہیں، اعمال کو لیجئے، ان کے بھی مختلف درجے ہیں۔ تمام عقیدے ایک لیول کے نہیں ہیں۔ کچھ عقیدے وہ ہیں جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے، یہ قرآن و سنت کے ایسے واضح اور پختہ دلائل سے ثابت ہوتے ہیں کہ ان میں معمولی سا شک کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک بندہ 99% مانتا ہے، 1% اس کے دل میں شک ہے، تو بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ وہ عقیدے اتنے پختہ دلائل سے ثابت جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ کا ایک ہونا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، قیامت کا برحق ہونا، اور جو بنیادی عقائد ہیں اسلام کے، یہ ضروریات دین۔ اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے ضروریات اہل سنت کا، وہ عقائد جو پختہ دلائل سے ثابت ہیں لیکن ان دلائل میں کوئی تعویل ہو سکتی ہے۔ ان عقائد کا اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے، کافر تو نہیں ہوتا لیکن گمراہ ہو جاتا ہے، عقیدہ حق پر استقامت نہیں رہتی، مسلک حق پر باقی نہیں رہتا، گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے ثابتات محکمات کا، پھر ظنیات محتملات کا۔ ان دونوں درجوں کا انکار کرنے والا نہ کافر ہوتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے، البتہ سخت غلطی پر ہے۔ تحقیق کی بنیاد پر مختلفی مسائل میں اگر کوئی انکار کرتا بھی ہے تو ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح اعمال میں درجے، سب سے پہلا درجہ فرائض کا ہے۔ فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے اسے چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں رکھی، نہایت تاکید کے ساتھ اس کا حکم فرمایا۔ پھر اس کے بعد واجب کا درجہ ہے، اس کے بعد سنت کا درجہ ہے، مؤکدہ ہے،
پھر غیر مؤکدہ ہے، پھر مستحب ہے، مباح ہے، مختلف درجے ہیں۔ ہمارے دور میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں ضروریات دین کی تفصیل تو معلوم نہیں، لیکن اختلافی مسائل میں الجھے ہوئے۔ مثال کے طور پر ایمان ابو طالب پر کانفرنسز ہو رہی ہیں، حالانکہ نہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، نہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے، یہ تو مختلفی مسئلہ ہے جس کے بارے میں علماء کا اختلاف رہا ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کا پورا زور اس مسئلے پر ہے، حالانکہ ضروریات دین کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، یہ تو ویسے ہی مختلفی مسئلہ۔ ایسے ہی اور بہت سے ایشوز ہیں، ضروریات دین کو، ضروریات اہل سنت کو، ثابتات محکمات کو چھوڑ کر کئی لوگ مختلفی مسائل کے پیچھے پڑے۔ ایسے ہی بعض لوگ فرائض کے بارے توجہ نہیں کرتے، مستحبات کی بڑی پابندی کرتے، محافل میں اہتمام کے ساتھ شریک ہوں گے مگر نماز با جماعت میں سستی کر جاتے ہیں، ساری رات جاگتے رہیں گے، نماز کے وقت میں سو جائیں گے۔ اور ایسی کئی مثالیں، گھر میں والدین کی خدمت جو فرض ہے وہ نہیں کرتے، لیکن مخلوق خدا کی خدمت کرتے پھر رہے ہیں۔ حضور غوث الثقلین نے فتوح الغیب کے اس 48ویں مقالے میں ارشاد فرمایا، ينبغي للمؤمن أن يشتغل أولا بالفرائض فإذا فرغ منها اشتغل بالسنن ثم يشتغل بالنوافل والفضائل۔ فرمایا مسلمان پر لازم ہے کہ سب سے پہلے فرائض میں مشغول ہو، جب فرائض سے فارغ ہو تو پھر سنتوں میں مصروف ہو، سنتوں سے فارغ ہو تو پھر نوافل اور فضائل میں، مستحبات میں مشغول ہو۔ فما لم يفرغ من الفرائض فالاشتغال بالسنن حمق ورعونة۔ فرمایا جب تک فرائض سے فارغ نہ ہو، فرائض کو پورا نہ کرے، فرائض کا اہتمام نہ کرے، تب تک سنتوں میں مشغول ہونا حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ سنتوں میں مصروف ہونا، مستحبات میں انہماک رکھنا اور فرائض سے غافل ہونا، حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں حماقت ہے۔ مزید فرمایا فَإِنِ اشْتَغَلَ بِالسُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَأُهِينَ۔ اگر سنتوں اور نوافل میں مصروف ہو اور فرائض کا اہتمام نہ کرے تو یہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اسے ذلیل کیا جائے گا، توہین کی جائے گی اس کی۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ کسی کو بلائے، آؤ میرے پاس بیٹھو، میرا کام کرو، لیکن کوئی بندہ بادشاہ کے پاس نہ جائے، بادشاہ کی کسی وزیر کی نوکری کرتا رہے تو اسے پاگل ہی کہا جائے گا کہ بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے، خود طلب کر رہا ہے، اس اعزاز سے نواز رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، میری خدمت کرو، میرے پاس بیٹھو، لیکن کوئی بندہ بادشاہ کے بلانے کے باوجود اس کے پاس نہ جائے اور اس کے وزیروں کی چاپلوسی کرتا رہے، ان کی نوکری کرتا رہے، تو وہ احمق ہے۔ ایسے ہی رب نے جن کاموں کی حد درجہ تاکید کر کے فرض قرار دیا ہے ان کا اہتمام نہ کرے اور سنتوں مستحبات کے پیچھے چلا رہے تو وہ احمق ہے۔ تو حضور غوث الثقلین کی تعلیمات میں سے ایک جو پہلی بات میں نے ذکر کی، اس کے حوالے سے ہم سب کو چاہیے عقائد میں سب سے پہلے ضروریات دین کا اہتمام کرنا، ضروریات دین کا علم حاصل کرنا، ضروریات اہل سنت کا علم حاصل کرنا فرض ہے، باقی باتیں بعد کی۔ اعمال میں سب سے پہلے فرائض کا اہتمام کیا جائے، واجبات کا اہتمام کیا جائے، اس کے بعد سنتوں مستحبات کا اہتمام کیا جائے تو یہ نور علی نور ہے اور فیض ہی فیض ہے۔ لیکن اگر ضروریات دین معلوم نہیں اور اختلافی مسائل میں الجھا رہے، فرائض کی طرف توجہ نہ ہو اور سنتوں میں مشغول رہے، مستحبات میں مشغول رہے، تو پھر اس کا فیض نصیب نہیں ہوگا، پھر فرائض چھوڑنے کی نحوست اتنی ہوگی کہ حضور غوث الثقلین اسے حماقت فرما دے۔ دوسری بات، ہمارے دور میں
علم کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی ہے. علم روشنی ہے، اہمیت ہے اس کی. علوم کی ترقی سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ترقی ہونی چاہیے. لیکن علوم میں بھی کیٹیگریز ہیں. کچھ علوم ایسے ہیں جن کا سیکھنا لازم ہے، کچھ علوم اضافی ہیں، کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں. فرائض میں پھر کچھ فرض عین ہیں، کچھ فرض کفایہ ہیں. تفصیل علماء نے لکھی ہے. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، علم کی ترقی کا شور ہے، ہونا چاہیے. مگر ایک صاحب ساری زندگی دنیاوی اصلی علوم حاصل کرتے رہے. ہمارے ملک میں سب سے اعلیٰ ڈگری پی ایچ ڈی ہے، پی ایچ ڈی ہو گئے، لیکن فرض علوم معلوم نہیں ہے. جن چیزوں کا سیکھنا فرض تھا وہ معلوم ہی نہیں ہے. فرض کون سی چیزیں ہیں؟ جن چیزوں کا انسان اپنے دین کی تکمیل کے لیے محتاج ہے ان کا سیکھنا فرض ہے. اپنے دین کی تکمیل کے لیے جن چیزوں کا سیکھنا، جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے ان کا سیکھنا فرض ہے. جو بندہ ان چیزوں کو نہ سیکھے تو پی ایچ ڈی بھی کر جائے، جو اصل سیکھنے کی چیز تھی وہ اس نے نہیں سیکھی. ہاں، دینی علوم ضروری حاصل کرنے کے بعد پھر جتنی مرضی ترقی کی جائے وہ اچھی بات ہے. حضور غوث الثقلین کی بارگاہ میں ایک بڑے مشہور نحوی حاضر ہوئے جن کا نام ابو محمد خشاب نحوی ہے. کہتے ہیں مجھے جوانی میں علم نحو سیکھنے کا بڑا شوق تھا. بڑی کتابیں اس کی یاد کرتا، علم نحو یعنی گرامر، عربی گرامر بڑے شوق سے سیکھتا. میں نے سنا بغداد شریف میں حضور غوث الثقلین کے بارے میں کہ آپ کی مجلس میں بہت واعظ ہوتا ہے، دنیا جمع ہوتی ہے اور آپ کے واعظ سے مخلوق خدا فیض پاتی ہے. دل میں شوق پیدا ہوا کہ کسی دن میں بھی جاؤں، لیکن نحو جان نہیں چھوڑتی تھی. صبح و شام علم نحو حاصل کر رہا ہوں. ایک دن اتفاقاً جا نکلا حضور غوث الثقلین کی محفل میں. آواز فرما رہے تھے، علم و حکمت کی موتی بکھیر رہے تھے، لیکن مجھے میری سوئی جہاں اٹکی ہوئی تھی علم نحو، وہ باتیں حضور غوث الثقلین نے نہیں کی. تو میں نے کچھ دیر بیٹھنے کے بعد سوچا آج کا دن ضائع ہو گیا. میرا جو فن تھا، میرا جو پوائنٹ تھا، میری سوئی جہاں اٹکی ہوئی تھی وہ مجھے نہیں ملا. تو میں نے سوچا آج کچھ نہیں لگے، آج کا دن ضائع ہو گیا. ابو خشاب نحوی کہتے ہیں اتنی بات کہنی تھی کہ حضور غوث الثقلین نے میری طرف توجہ فرمانے لگے تفضل النحو علی مجالس الذکر وتختار ذلك، تم یاد الہی کی محافل پر علم نحو کو ترجیح دیتے ہو. جن محافل میں یاد خدا ہوتی ہے، رب کو یاد کیا جاتا ہے، رب تک رسائی کا طریقہ سیکھا جاتا ہے، رب کی معرفت کی باتیں ہوتی ہیں، ان پر علم نحو کو ترجیح دیتے ہو. آج تمہیں یہاں علم نحو کی باتیں نہیں ملی تو سمجھتے ہو علم ضائع ہو گیا ہے. مزید فرمایا اصحبنا نصیر کا سیبویہ، ہمارے پاس بیٹھا کرو، ہم تمہیں نحو کے امام سیبویہ جیسا بنا دیں گے. ہمارے پاس بیٹھا کرو، ہم تمہیں نحو کے امام سیبویہ جیسا بنا دیں گے. وہ سمجھ گئے کہ جو دلوں کی باتیں جانتے ہیں ان کے پاس بیٹھنا چاہیے. حضور غوث الثقلین کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا، علم دین سیکھا، معرفت کے منازل بھی طے کیے، اور اب دنیا میں ان کا نام ہے ابو محمد خشاب نحوی. ایسے ہی سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ، آپ فرماتے ہیں مجھے جوانی میں علم کلام سیکھنے کا بڑا شوق تھا. علم کلام وہ علم ہے جس میں مختلف فرقوں کے نظریات کا بیان ہوتا ہے. اسلامی نظریات یہ ہیں، فلاں فرقہ یہ کہتا ہے، فلاں فرقہ یہ کہتا ہے. کسی دور میں یہ علم عروج پر تھا.
کہتے ہیں مجھے علم کلام سیکھنے کا بڑا شوق تھا، اور میرے چچا سیدی نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرماتے، عمر علم کلام میں اتنا انہماک اچھا نہیں ہے، سارا دن علم کلام میں پیچھے ہی نہ پیا رہا کر، لیکن میں ان کی باتیں نہ سنتا، توجہ نہ کرتا۔ ایک دن مجھے فرمانے لگے چلو تمہیں حضور غوث الثقلین کی بارگاہ میں لے چلتا، حضور غوث اعظم کی خدمت میں چلتے۔ جانے لگے، حضرت شہاب الدین شیخ عمر سہروردی فرماتے ہیں میرے چچا شیخ نجیب الدین مجھے راستے میں فرمانے لگے، عمر جس ہستی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں دل سنبھال کے رکھنا، کوئی برا خیال دل میں نہ آنے دینا، دل سنبھال کے رکھنا۔ رب تعالیٰ کی اذن سے، رب تعالیٰ کے کرم سے وہ ایسی خبریں دیتے ہیں جو انسان کے ذہن میں نہیں ہوتی۔ فرماتے پہنچ گئے، حضور غوث الثقلین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے چچا نے شیخ نجیب الدین علیہ الرحمہ نے میرے بارے میں بتایا کہ میرا بھتیجا علم کلام میں صبح و شام مشغول رہتا ہے، میں اسے بہت سمجھاتا ہوں لیکن توجہ نہیں کرتا۔ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں حضور غوث الثقلین نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، اس سے پہلے مجھ سے پوچھا کون کون سی کتاب پڑھ لی ہے، میں نے کہا فلاں فلاں کتاب زبانی یاد ہے۔ حضور غوث الثقلین نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا۔ شیخ شہاب الدین فرماتے ہیں فواللہ ما نزعها، قسم بخدا ابھی حضور غوث الثقلین نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا کہ جو کچھ یاد تھا ایک لفظ بھی یاد نہ رہا، سب بھول گیا۔ آپ سوچیں گے یہ کیا برکت ہوئی، ہاتھ رکھا اور آنے کے بجائے جو پہلے تھا وہ بھی نکل گیا۔ لیکن آگے بھی سنیے، وَلَكِنْ وَفَّرَ اللَّهُ فِي صَدْرِ الْعِلْمَ الَّدُنِيَّ فِي الْوَقْتِ الْعَاجِلِ، کہتے ہیں وہ جو میں نے یاد کیا تھا وہ تو سارا آپ کے دست مبارک کے ہٹنے سے پہلے ہی بھول گیا، ایک لفظ بھی یاد نہ رہا، لیکن اللہ نے اسی لمحے میں میرے دل کو علم لدنی سے آباد فرما دیا، میرے دل کو علم لدنی سے بھر دیا، علم ربانی سے جو رب کی طرف سے عطا ہوتا ہے اس سے میرے دل کو بھر دیا، حتیٰ کہ جب میں وہاں سے اٹھا تو میری زبان پر حکمت کی باتیں جاری تھی۔ یہ دونوں باتیں حضور غوث الثقلین کی کرامت بھی ہیں اور حضور غوث الثقلین کی تعلیمات میں سے بھی۔ آج جو ہماری صورتحال ہے نا، آج سے 150 سال پہلے یا اس سے بھی کچھ پہلے جب انگریز نے یہاں کا نظام تعلیم بدلا تھا، 1 صدی پہلے، اس وقت سید اکبر الہ آبادی نے کہا تھا شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے، شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے۔ اس وقت اکبر الہ آبادی کو یاد آتا تھا، اب تو ہمیں بہت یاد آتا ہے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے۔ آج ہماری نوجوان نسل کو دین کے ساتھ کتنی محبت ہے، دینی علم کے ساتھ کتنا شغف ہے، نوجوان نسل کو دینی اقدار کے بارے میں کتنا شعور ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ میں بالخصوص اپنے نوجوان دوستوں سے یہ کہوں گا، حضور غوث الثقلین کی بارگاہ سے یہ بھی فیض لیجئے۔ آپ نے ابو خشاب محمد نحوی کو علم نحو میں صبح و شام منہمک رہنے سے منع کیا تھا، حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی علیہ الرحمہ کو علم کلام میں مشغول رہنے سے منع کیا تھا، اور سینے پر ہاتھ رکھ کے فیض سے نواز کے ارشاد فرمایا تھا عراق میں سب سے آخری مشہور شخصیت تم ہوگے، جتنی شہرت تمہیں ملے گی اتنی تمہارے بعد عراق میں کسی کو نہیں ملے گی۔ آج ان کا نام ہے، ان کی نسبت سے پورا سلسلہ عالیہ ہے۔
ان دو علوم سے منع کیا آپ نے، علم نحو سے، علم کلام سے، حالانکہ یہ دونوں ہی دینی علوم ہیں۔ علم نحو عربی گرامر کا علم ہے، اور جس بندے کو عربی گرامر نہیں آتی وہ گہری نظر سے قرآن کا مطالعہ نہیں کر سکتا۔ علم کلام بھی اسلامی عقائد کا علم ہے، لیکن رنگ فلسفیانہ تھا تو حضور غوث ثقلین نے اسے منع کیا۔ اگر وہ علوم جو بالواسطہ انڈائریکٹ دینی علوم تک پہنچانے والے ہیں، ان میں انہماک اور قرآن و سنت کو چھوڑ کر ان پر ہی صبح و شام صرف کرنا، اس کے بارے حضور غوث ثقلین نے یہ فرمایا ہے، تو وہ علوم جو بالواسطہ دین تک بھی نہیں پہنچاتے، میں انہیں غیر ضروری نہیں کہہ رہا کہ انہیں سیکھا ہی نہ جائے، سائنس ہے، باقی سارے علوم ہیں، سیکھنے چاہیے، لیکن ہر چیز کو اس کی حیثیت میں رکھنا چاہیے، ہر چیز کو اس کے درجہ میں رکھنا چاہیے۔ ہمارے نوجوان دوستوں کو اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے، علم دین کی جو فوقیت ہے، اہمیت ہے، جو برتری ہے، قرآن و سنت کے علوم کا جو درجہ ہے وہ اسی درجہ میں رکھے جائیں، ان کو اہمیت دی جائے، ان کو لازمی سیکھا جائے۔ اس کے بعد پھر جتنی مرضی عصری علوم میں ترقی کی جائے وہ اچھی بات ہے، بعض عصری علوم فرض کفایہ کے درجہ میں جاتے ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے، مگر علم دین کے بارے میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ جو بندہ علم دین کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اسے حضور غوث ثقلین کا فیضان بھی عطا فرماتا ہے۔ تعلیمات حضور غوث ثقلین میں تیسرے نقطہ کی طرف آئی، ہمارے دور میں اس کی بھی بہت شدید ضرورت ہے۔ بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں اسے حقیر مت سمجھا جائے، اس کی دل آزاری مت کی جائے، اس کو کمتر مت سمجھا جائے۔ مگر ہمارے دور میں جو رویہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابغونی فی الضعفاء فانما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری رضا، میری خوشنودی کمزوروں میں تلاش کرو، مجھے کمزوروں میں تلاش کرو۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، مجھے کمزوروں میں تلاش کرو۔ محدثین نے لکھا مفہوم یہ کہ کمزوروں کی خدمت کر کے میری رضا تلاش کرو۔ مزید حضور نے فرمایا فَإِنَّمَا تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِضُعَفَائِكُمْ، تمہاری مدد بھی کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے اور تمہیں رزق بھی ان کی برکت سے عطا کیا جاتا ہے، تمہیں روزی بھی کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے۔ وڈیرے لوگ جو بڑے بڑے جرموں میں مشغول ہوتے ہیں، ان کی روزی اس لیے بند نہیں ہوتی کہ کمزور بھی دنیا پہ موجود ہے، ان کی برکت سے روزی ملتی، ان کی برکت سے مدد کی جاتی۔ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ ایک دن اپنی مجلس شریف میں جلوہ گر ہیں، ایک غریب آیا، چہرے کے آثار سے لگتا ہے کہ دل ٹوٹا ہوا، کسی نے ٹھیس پہنچائی، کسی نے اذیت دی ہے۔ حضور غوث ثقلین نے پوچھا کیا بات ہے، شکستہ خاطر لگتے ہو، دل ٹوٹا محسوس ہوتا ہے؟ کہنے لگے نہر کے کنارے کھڑا تھا، نہر پار کرنے کے لیے کشتی والے سے کہا، ملاح سے کہا مجھے اس کنارے پہ اتار دو، کرایہ نہیں ہے۔ تو جیسے غریبوں کو لوگ کہتے ہیں چل پڑا، کرایہ نہیں ہے، منہ جھک کے آگے۔ اس نے مجھے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچایا، میرے پاس کرایہ نہیں تھا، چنانچہ غربت سے میرا دل ٹوٹ گیا۔ ابھی اس کی بات چل رہی تھی کہ حضور غوث ثقلین کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے ایک تھیلی نذرانے کی پیش کی جس میں 30 دینار تھے، سونے کے 30 دینار، جن کی پاکستانی کرنسی میں لاکھوں روپے قیمت بنتی۔ حضور غوث ثقلین نے انہیں قبول کرتے ہی
اس غریب سے فرمایا یہ لے لو اور جاؤ کشتی والے کو سارے دینار دے کر کہو، حضور غوث الثقلین نے اپنے بارے میں فرمایا میری طرف سے جا کے اس کشتی والے سے کہو یہ سارے دینار لے لو، لیکن آج کے بعد کسی غریب کو کشتی سے کے ذریعے نہر پار کرانے سے انکار مت کرنا۔ ساتھ میں اپنا جبہ مبارک اتار کر اس غریب کو عطا فرمایا، یہ بیچ کر اپنے اخراجات پورے کر لینا۔ یہ غریب کی دل جوئی کا انداز ہے، دل ٹوٹا ہے، حضور غوث الثقلین نے 30 دینار جو ہماری کرنسی میں لاکھوں روپیہ بنتا وہ بھی عطا کیا، اپنا جبہ بھی عنایت کیا، دل رکھا۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ غریب کے ساتھ بولنے کا انداز ہی مختلف ہے، اس کے ساتھ لین دین کا طریقہ ہی مختلف ہے۔ دو بندے سامنے کھڑے ہوں، دونوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں گفتگو کرنی ہو، ایک طرف غریب آدمی ہو دوسری طرف مالدار آدمی ہو، ادھر رخ کریں گے ہمارا لہجہ اور ہوگا، ادھر رخ کریں گے ہمارا رنگ اور ہوگا۔ کسی غریب کی عزت کو تو ہم عزت سمجھتے ہی نہیں۔ ایک صحابی سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غریبوں کی خدمت کر کے میری رضا تلاش کرو، مجھے غریبوں میں تلاش کرو۔ جیسے غریبوں کی دل جوئی سے سرکار کی خوشی ملتی ہے، ایسے ہی غریبوں کا دل توڑنے سے ناراضی بھی ملتی ہے۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے کسی خادم کو، غلام کو کسی غلطی پر مار رہا تھا، اتنے میں نے دیکھا میرے پیچھے سے کسی نے مجھے پکارا، متوجہ کیا، پلٹ کر دیکھا تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلم ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علیہ، ابو مسعود یاد رکھنا تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو، قابو رکھتے ہو، تمہاری مرضی کے مطابق یہ چلتا ہے، جتنی تمہیں اس پر قدرت ہے اس سے کہیں زیادہ رب کو تمہارے اوپر قدرت ہے۔ یہ تمہارے قابو میں ہے، تم رب کے قابو میں ہو، یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، تم رب کی قدرت کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب سیدنا ابو مسعود کو کیا تھا، اور سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر صحابی ہے، اگرچہ اس وقت ابھی ابتدائی دور تھا، بعد میں اور تربیت پائی اور رنگ نکھرا اور ان کی زندگی میں نکھار آیا، ابتدائی دور تھا، لیکن انہوں نے اس طرح اس غلام کے ساتھ رویہ نہیں کیا ہوگا جس طرح ہم کرتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں مخاطب کر کے پوری امت کو قیامت تک کے لیے پیغام دیا ہے، کسی غریب کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے یہ یاد رکھنا وہ تمہارے سامنے نہیں بول سکتا مگر وہ اسی رب کا بندہ ہے جس کے تم بندے ہو، تم اس پر قدرت رکھتے ہو، تمہارا رب تمہارے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جملہ کہتے ہی، حضور کی زبان اقدس سے یہ جملہ سنتے ہی میں نے کہا وَحُرٌ لِوَجْهِ اللَّهِ، یا رسول اللہ یہ غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، اب یہ میرا غلام نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ابو مسعود اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو تمہیں آگ چھوتی، سزا ملتی، اب تم نے اس کو آزاد کر دیا ہے، یہ تمہاری اس غلطی کا کفارہ ہو گیا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد گرامی سے اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ کسی بندے کو کمتر سمجھنا، اس کے پاس مال و دولت نہ ہونے کی وجہ سے اسے حقیر سمجھنا، یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ ہمیں ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ عزت مال کے ساتھ نہیں ہوتی، عزت تقویٰ کے ساتھ ہوتی۔
عزت دولت منصب کے ساتھ نہیں ہوتی، عزت تقویٰ کے ساتھ ہوتی ہے. خالی ہاتھ بندہ ہے لیکن اسے اللہ نے دین کی دولت سے نوازا ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں عزت کا حامل ہے، اس کا وقار رکھنا چاہیے. چوتھی بات، فتوح الغیب کا 18واں مقالہ ہے. حضور غوث الثقلین نے اس کا عنوان رکھا ہے فی النہی عن الشکوى، شکوہ و شکایت کی ممانعت. رب تعالیٰ کا شکوہ کرنے، رب کا گلہ کرنے، رب کی تقدیر پر راضی نہ ہونے اور رب تعالیٰ کی تقدیر سے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جو اس کی شایان شان نہیں، اس کی ممانعت. پورا مقالہ ہے حضور غوث الثقلین کے اس حوالے سے، اور میں اس لیے بھی اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، نعمتیں بھی ملتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، مختلف مراحل سے زندگی میں گزرنا پڑتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہر انسان اللہ کی اتنی نعمتیں پاتا ہے کہ وہ گننا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. قرآن فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، رب کی نعمتیں نہیں گن سکو. اور پھر رب تعالیٰ کی طرف سے کبھی آزمائش بھی آتی ہے، مشکل حالات آتے ہیں، تو یہ بھی رب کا احسان ہوتا ہے. وہ اس طرح کہ اگر ان مشکل حالات میں بندہ صبر کرے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے تو یہ مشکل پریشانی، یہ آفت و مصیبت بھی دونوں جہانوں میں رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس وقت ہمارا ملک بھی معاشی حالات سے مشکل میں ہے. جس بندے سے پوچھیے کیا حال ہے، کوئی حال نہیں جی، حال بڑے خراب نے، ہاتھ بڑا ٹائٹ ہے، بھوکے مر گئے ہیں، فلاں ہو گئے. ایسی صورتحال میں جو بندہ تربیت یافتہ نہیں ہوتا، جو بندہ بولنے میں احتیاط نہیں کرتا، جو بندہ مشکل حالات میں یہ نہیں سمجھتا کہ مشکل کیوں آئی ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ کبھی اس کے منہ سے رب کا شکوہ نکل جائے، کبھی وہ رب کا گلہ کر بیٹھے. اور اگر آپ غور کریں تو ہمارے معاشرے میں ایسے جملے بولے جاتے ہیں، ہمارے گھر مصیبتوں کے لیے نظر آیا تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ. رب تعالیٰ ہمارے نصیب میں خوشیاں لکھنا بھول گیا، استغفر اللہ. کفریہ جملہ ہے یہ، اور ایسے جملے ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں. اس تناظر میں دیکھیے کہ حضور غوث الثقلین نے کیا فرمایا. الوصیہ، حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں میری وصیت یاد رکھو، میری نصیحت، تاکیدی نصیحت یاد کرو. کیا؟ لا تشکون الى احد ما نزل بك من خیر کائنا ما کان صدیقا کان او عدوا ولا تتهمن الرب عز وجل فيما فعل بك وانزل بك من البلاء. حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں تم پر جو بھی مصیبت آئے، جو بھی پریشانی آئے، جیسے بھی حالات سے گزرنا پڑے، کسی بھی دوست یا دشمن کے سامنے رب کا شکوہ نہ کرنا. کسی بھی دوست یا دشمن کے سامنے رب کا شکوہ مت کرنا، وصیت ہے. مزید فرمایا وَلَا تَتَّهِمَنَّ الرَّبَّ، رب کے بارے بدگمانی مت کرنا. بدگمانی کیا؟ مجھے پھنسا دیا ہے، اب میں نہیں بچوں گا، لوٹے جائیں گے، مارے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، فلاں فلاں. برا گمان رکھنا، کبھی رب کے بارے بدگمانی نہ کرنا. بل اظہر الخیر والشکر، ہمیشہ خیر کا اظہار کرنا اور ہمیشہ شکر کا کلمہ زبان پر لانا. حتیٰ کہ حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں فَكَذِبُكَ بِإِظْهَارِكَ لِلشُّكْرِ مِنْ غَيْرِ نِعْمَةٍ عِنْدَكَ
خیر من صدقک فی اخبارک جلیۃ الحال بالشکوى. فرماتے ہیں اگر بالفرض تجھے یہ لگتا ہے کہ میرے پاس نعمت ہے ہی کوئی نہیں، اگر بالفرض تجھے یہ لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی آسائش ہے ہی نہیں، مجھے تو چاروں طرف سے غموں نے گھیر رکھا ہے، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، اب میں شکر کروں تو یہ جھوٹ ہوگا. کوئی بندہ اگر یہ سمجھے شکر کرو، کہتا شکر کرا شاید ہی پلے کچھ نہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں نہیں، اگر میں شکر کروں تو یہ جھوٹ ہوگا. اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے تو حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں جسے تو جھوٹ سمجھ رہا ہے، تو سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس شے ہے ہی کوئی نہیں، شکر کس بات کا کروں، اگر شکر کروں تو یہ جھوٹ ہے، اگر یہ کہوں بڑا کرم ہے تو یہ جھوٹ ہوگا. حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں جسے تو جھوٹ سمجھ رہا ہے یہ تیرے شکوہ کے سچ سے اچھا ہے. تو نعمتیں تجھے نظر کوئی نہیں آتی، مصیبتیں نظر آتی ہیں، پھر بھی اگر تو کہے گا اللہ کا بڑا کرم ہے، رب کا احسان ہے، رب کا شکر ہے، تو یہ تیرے اس شکوہ کے سچ سے اچھا ہوگا. جو تو سمجھتا ہے کہ میں کہوں مجھے بڑی مصیبتیں یہ سچ ہے، تو اس سچ سے اچھا ہوگا کہ تو یہ کہے یا اللہ تیرا شکر ہے. کیسے حالات ہیں؟ بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ. پھر حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں من الذی خلا من نعمت اللہ عز وجل، وہ کون سا بندہ ہوگا جس کے پاس رب کی نعمتیں نہ ہوں؟ تو سمجھ رہے جھوٹ ہوگا؟ کیسے جھوٹ ہوگا؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کے پاس رب کی نعمتیں نہ ہوں؟ قال اللہ تعالی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں رب قرآن میں فرماتا ہے اللہ کی نعمتیں تم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی ہیں کہ گننے لگو تو تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی. بلکہ فرمایا فَكَمْ مِن نِعْمَةٍ عِنْدَكَ وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهَا، تجھے رب کی بے شمار نعمتیں ایسی بھی نصیب ہیں جن کا تجھے پتہ ہی نہیں ہے. صرف کھانے کے نظام کو ہی دیکھ لے، تو کھانا چبا کے اندر بھیج دیتا ہے، آگے کیا کرتا ہے؟ اگر رب کے حکم سے جو ہوتا ہے. تو کتنی نعمتیں تیرے پاس ایسی ہیں جن کو تو جانتے ہی نہیں ہے. کچھ سطریں مزید ارشاد فرمانے کے بعد حضور غوث الثقلین نے ارشاد فرمایا ایاک ثم ایاک ثم ایاک، اللہ اللہ ثم اللہ، النجات النجات، الحذر الحذر، بچو بچو، کامیابی کی فکر کرو، کامیابی کی فکر کرو، اللہ کے بارے میں ڈرو ڈرو، شکوہ کرنے سے بچو بچو. فإن أكثر ما ينزل بابن آدم من أنواع البلاء بشكواه من ربه عز وجل. حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں بندے پر اکثر مصیبتیں آتی ہی اس وجہ سے ہیں کہ وہ جانے انجانے میں رب کا شکوہ کر بیٹھتا ہے. پھنستا ہی اس لیے کہ شکوہ کر بیٹھتا ہے. مزید فرمایا رب کا شکوہ کرو گے کیسے؟ وہ تو ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر مہربانی فرمانے والا ہے، خیر الحاکمین ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، لطیف بعبادہ ہے، لیس بظلام للعبید ہے. حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں کیا مہربان ماں کے بارے بدگمانی کر سکتے ہو؟ کیا مہربان ماں کے بارے بدگمانی کر سکتے ہو؟ ظاہر جواب ہے نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہاں ماں کا پیار اور کہاں رب کی محبت. کوئی دانا، کوئی عقل مند جس کے دل میں غیرت ہے اور جس کے دماغ میں عقل ہے، وہ اپنی مہربان ماں کا شکوہ اور گلہ نہیں کرتا. رب کی رحمتیں تو اتنی ہیں کہ ساری مخلوق کی محبت کو جمع کیا جائے تو رب کی محبت کے ساتھ کمپیریزن ہی کوئی نہیں. رب اپنے بندوں سے جتنی محبت فرماتا ہے، ساری مخلوق کی اگر محبت کو جمع کیا جائے تو رب کے پیار کے ساتھ نسبت ہی کوئی نہیں ہے. تو ماں کے بارے میں بدگمانی نہیں کی جا سکتی تو رب کے بارے بدگمانی کیسے کر سکتی؟ حضور غوث الثقلین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے مقالے میں سے میں نے صرف چند جملے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ان سے اندازہ کیجئے کہ ہمیں رب تعالیٰ کی نعمتوں کا کیسے اظہار کرنا چاہیے، اور شکوہ کے بارے میں، رب تعالیٰ کا گلہ کرنے، تقدیر کے بارے معمولی سی بھی کمزور بات کہنے کے بارے میں کتنا بچنا چاہیے. حدیث شریف میں ہے، مفہوم حدیث یہ، جو بندہ صبح و شام یہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، صبح و شام یہ کہے، اس کا مفہوم یہ ہے میں راضی ہوں، خوش ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں راضی ہوں کہ حضور میرے نبی ہیں، اور میں خوش ہوں کہ اسلام میرا دین ہے. صبح و شام یہ کہا کرے. یہ رب کے رب ہونے پر راضی ہے، اللہ اسے راضی کر دے، اتنا ثواب عطا کرے. حضور غوث الثقلین کی تعلیمات میں سے یہ نقطہ بھی ابھی آپ نے سماعت کیا کہ ہمیں رب تعالیٰ کے بارے میں شکوہ و شکایت نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ رب تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور اس کا شکر کرنا چاہیے. اور ایسا نہیں کہ اوپر سے شکر، دل کی گہرائی سے شکر، یہ سمجھ کر کہ اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو یہ بھی میرے فائدے کے لیے ہے، یہ بھی میرے بھلے کے لیے ہے، میں نے ہی سستی کی تھی، میں نے ہی گناہ کیے تھے، میرے سر پر ہی بوجھ تھا، رب نے وہ بوجھ اتارنے کے لیے کوئی آزمائش بھیجی ہے، صبر کروں گا تو گناہوں کا بوجھ سر سے اتر جائے. یہ بھی رب کی رحمت کا ایک ذریعہ. آج کے دور میں تعلیمات شاہ جینا میں سے ایک اہم بات جس کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے وہ ہے بزرگوں کا ادب، بزرگوں کا احترام. ہمارا دور فتنوں کا دور ہے، جس کا دل چاہتا ہے سوشل میڈیا پہ کلپ بنا کے چھوڑ دیتا ہے، لوگوں میں فتنہ پھیلا. آپ جانتے ہیں کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی فلاں ہے، اور اتنے بے باک ہیں، اتنے بے حیا ہیں بزرگوں کے بارے کہ حضور غوث الثقلین اور حضور فیض عالم جیسی ہستیوں کے بارے بابے انج کہندے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ بابے انج کہندے ہیں، دیکھو حدیث کی لکھے، اس انداز میں بزرگوں کا ذکر کرنا. مولویوں نے تانوں پھنسایا ہے، لوگوں کو متنفر کرنا علماء سے، بزرگان دین سے. حضور غوث الثقلین کے خطبات میں ہے الفتح الربانی. یہ جو کتاب میرے سامنے فتوح الغیب، یہ حضور غوث الثقلین کے مقالات ہیں، اور الفتح الربانی حضور غوث الثقلین کی تقریریں ہیں. آپ کی تقریر الفتح الربانی میں یہ بھی ہے. ایک دن آپ نے مدرسہ قادریہ میں مجمع عام سے واعظ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا منافق طہر اللہ الارض منک اما یکفیک نفاقک حتی تغتاب العلماء والاولیاء والصالحین. یہ جو اس طرح کی بولی بولنے والے ہوتے ہیں نا، جن کا بھی میں نے ذکر کیا، ان کو مخاطب کر کے حضور غوث الثقلین نے فرمایا، منافق اللہ زمین کو تجھ سے پاک کرے، تیری جو نجاست زمین پہ موجود ہے اللہ زمین کو تجھ سے پاک کرے. مزید ڈانٹ کے انداز میں فرمایا، تیرا نفاق تجھے کافی نہیں تھا، اتنا بے باک ہو گیا ہے کہ علماء، اولیاء اور رب کے نیک بندوں کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے. یہ لفظ ہے حضور غوث الثقلین، حتی تغتاب الاولیاء والعلماء والصالحین. اولیاء کے بارے میں، علماء کے بارے میں، صالحین کے بارے میں بدزبانی کرتے ہو. مزید فرمایا، لا فلاح لمن لم يحسن الظن بالله وبعباده الصالحین. فرمایا جو بندہ اللہ کے بارے میں اور اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا.
جو رب کے بارے میں، رب کے پیاروں کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ مزید فرمایا، حضور غوث الثقلین کے جلال کے الفاظ ہیں، تیری بزرگوں کے سامنے حیثیت کیا ہے؟ تیری بزرگوں کے سامنے حیثیت کیا ہے؟ حضور غوث الثقلین نے فرمایا، ان کی شان تو یہ ہے رب کے نیک بندوں کی، اولیاء کی، علماء کی، کہ ان کی برکت سے رب آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے اور ان کی برکت سے زمین غلہ اگاتی ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے ان کے بارے میں؟ میں یہاں موجود حضرات بھی اور جو بعد میں سوشل میڈیا کے ذریعے سنیں گے، ان سب کو حضور غوث الثقلین کے ان جملوں کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ جس بندے کا انداز یہ ہو کہ وہ رب کے پیاروں کے بارے میں بے باک ہے، جس کا انداز یہ ہو کہ وہ لوگوں کو علماء سے اور بزرگوں سے متنفر کرتا ہے، وہ کبھی دین کی دعوت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ اس کا انجام یہی ہے جو حضور غوث الثقلین نے فرمایا، منافق اللہ زمین کو تجھ سے پاک کرے۔ وہ منافق ہے اور اس کے ذریعے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایک اور پہلو اسی کے ساتھ ملا لیجیے، ہمارے دور میں عقیدہ پر استقامت بہت ضروری ہے۔ عقیدہ حق پر استقامت، اور یہ جو مزاج ہوتا ہے، پتہ تے کریے کی کہنا ہے، سنو تو صحیح کی کہنا ہے، جاننا دے وہ بڑھیا گلا کر دے، لاکھوں سبسکرائبر ہیں اس کے چینل پہ، تو دیکھیں تو صحیح کیا کہتا ہے، دو چار باتیں سنتے ہیں پھر ذہن میں خلش پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک اپنے دور کے مشہور عالم گزرے ہیں، شیخ ابو بکر عماد نحوی، شیخ ابو بکر عماد علیہ الرحمہ، کہتے ہیں میں علم کلام کا مطالعہ کرتا تھا، میرے دل میں وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے، دل میں مختلف خیال آنا شروع ہو گئے، یہ ٹھیک ہے یہ وہ ٹھیک ہے۔ ایک دن میں نے سوچا حضور غوث پاک کی محفل میں چلتے ہیں، سنا ہے وہ دلوں کی باتیں جان کر جواب دے دیتے ہیں۔ ابو بکر عماد نحوی تھے۔ میں نے دل میں سوچا حضور غوث الثقلین کی محفل میں چلتے ہیں، سنا ہے وہ دل کی بات جان کر جواب دے دیتے ہیں، چل پڑے۔ جب میں پہنچا تو حضور غوث الثقلین تقریر فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے۔ میں جا کر پہنچا ہی ہوں، بیٹھا ہی تھا کہ حضور غوث الثقلین نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے اور جو بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ میرے جاتے ہی حضور غوث الثقلین نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ شیخ ابو بکر عماد کہتے ہیں میں نے سوچا خطیب گفتگو کے دوران مختلف باتیں کرتا ہے، ضروری تھوڑی ہے میرے سوال کا جواب بھی ہو، ویسے ہی کہا ہو۔ چند لمحے گزرے، حضور غوث الثقلین نے میری طرف دیکھا اور پھر ارشاد فرمایا وہی جملہ، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے اور جو بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ دوسری دفعہ جواب مل گیا بغیر پوچھے، لیکن ابو بکر عماد کہتے ہیں میں نے پھر ڈنڈی ماری، میں نے کہا ضروری تھوڑی ہے مجھے، وہ خطیب گفتگو کرتے دائیں بائیں دیکھتے میری نظر پڑ گئی ہوگی مجھ پہ۔ کچھ لمحے گزرے، حضور غوث الثقلین نے میری طرف دیکھا اور میرا نام لے کے فرمایا ابو بکر ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے اور جو بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں اب میرے سامنے ڈنڈی مارنے کی گنجائش نہیں تھی کہ میں کہتا ویسے ہی کہا ہوگا۔ اب حضور غوث الثقلین نے میری طرف دیکھا بھی، میرا نام بھی لیا اور میرے سوال کا جواب بھی دیا۔ اور میں یہاں ایک جملہ کہوں، یہ حضور غوث الثقلین کی کرامت کہہ لیجئے۔ پوچھنے آئے تھے ابو بکر عماد اکیلے، اپنا مسئلہ حل کروانے آئے تھے، اور حضور غوث الثقلین نے جواب ایسا دیا کہ قیامت تک کے غلاموں کے مسئلے حل فرما دیے۔ اگر شیخ
عماد کے سوال کے جواب میں ان کے دل میں خلش تھی، ایک عقیدے کے بارے، دو عقیدوں، تین کے بارے. حضور غوث الثقلین فرماتے فلاں عقیدہ یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، تو ان کے تین مسئلے حل ہوتے. حضور غوث الثقلین نے انہیں یہ نہیں فرمایا فلاں عقیدے کا یہ ہے، فلاں یہ. تفصیل میں جانے کے بجائے ایک جملہ ایسا فرما دیا ہمارے لیے بھی وہی کافی ہے اور قیامت تک کے لیے کافی ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے اور جو بزرگوں کا عقیدہ ہے. اب کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی فلاں ہو، بھانت بھانت کی بولیاں بولتا رہے، ہمیں پریشانی کی ضرورت نہیں. وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ حدیث پڑھ رہا ہے. جی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف اس چرب زبان منافق کا ہے جو قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرے. مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف اس چرب زبان باتونی زیادہ بولنے والے منافق کا ہے، تقریریں کر کر کے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے لوگوں کو گمراہ کرے گا. تو یہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کا مفہوم غلط بیان کر رہا ہے. حدیث پڑھ رہا ہے، حدیث کا مفہوم غلط بیان کر رہا ہے. اس نے عربی تھوڑی ہی پڑھنی ہے، نہ اس کو آتی ہوگی. وہ عالم تھوڑی ہے جو ایسی حرکتیں کرتا ہے. وہ تو ترجمہ پڑھے گا، غلط ترجمہ کرے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے لیے معیار بڑا آسان ہے جو حضور غوث الثقلین نے دیا ہے. پلے باندھ لیجیے یہ بات، اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ اور جو بزرگوں کا عقیدہ ہے. آخری بات، یہ فتوح الغیب کا 16واں مقالہ ہے اور حضور غوث الثقلین نے اس کا عنوان رکھا ہے فی التوکل و مقاماتی، رب پر بھروسہ کرنا اور اس کے مختلف درجے. یہ بھی توکل ہے، یہ اعلیٰ توکل ہے، اس سے اوپر. اس کے آخر میں حضور غوث الثقلین نے لکھا ہے قال اللہ تعالی فی بعض کتبی یا ابن آدم انا اللہ الذی لا الہ الا انا اقول للشیء کن فیکون. حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں بعض کتابوں میں رب کا یہ ارشاد ہے، کچھ پہلی آسمانی کتابوں میں رب کا یہ ارشاد ہے اے انسان میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. اقول للشیء کن فیکون، میری شان یہ ہے کہ میں جو کرنا چاہوں فرماتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری شان یہ ہے میں کہتا ہوں کن تو وہ ہو جاتا ہے. رب نے فرمایا اطیعنی اجعلک تقول للشیء کن فیکون، میرا بن جا، میری اطاعت کر، میرے حکم پر عمل کر، میں تجھے ایسا بنا دوں گا کہ تو کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا. فتوح الغیب میں تو کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا. اور اتفاق سے اس وقت میرے پاس جو کتاب ہے حضور غوث الثقلین کی اس عبارت پہ حاشیہ ابن تیمیہ کا ہے. ابن تیمیہ کا حاشیہ ہے. اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ان کا ابو سمجھ گئے ہو، اس کا حاشیہ ہے. جب پہلی دفعہ میں نے یہ بات پڑھی تو میں نے کہا ابن تیمیہ نے کچھ لکھا ہوگا کہ غلط ہے یا صحیح ہے، کچھ بھی نہیں لکھا. میں نے ابن تیمیہ کے بچوں کی کتابیں دیکھی، وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ یہ جنت میں جانے کی بات ہے، وہاں جانے کے بعد بندہ جو چاہے گا وہ مل جائے گا. یہ دنیا کی بات نہیں ہے، یہ جنت میں جانے کے بعد ہوگا. میں نے سوچا ڈنڈی ماری ہے، بڑی خوب ماری ہے، پر قربان جائے حضور غوث الثقلین نے یہ روایت لکھ کر آگے اس ڈنڈی کا صفایا فرما دی ہے. یہ روایت لکھنے کے بعد
حضور غوث الثقلین نے یہ جملہ ساتھ لکھا ہے جو ابن تیمیہ کے حاشیے کے ساتھ کتاب میں موجود ہے. فرمایا وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ مِّنْ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ وَخَوَاصِّهِ مِنْ بَنِي آدم. یہ جو رب نے وعدہ فرمایا تھا کہ میری شان یہ ہے میں کہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے, تو میرا بن جا, تجھے ایسا کر دوں گا کہ تو کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا. حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں رب نے یہ وعدہ بہت سارے نبیوں کے ساتھ بھی پورا فرما دیا ہے اور بہت سارے ولیوں کے ساتھ بھی پورا کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہوگا, ماضی میں ہو چکا ہے. رب نے اپنے بہت سارے بندوں کو یہ شان عطا کر دی ہوئی ہے, وہ جیسے کہہ دیں ہو جا ویسے ہو جاتا ہے. اور یہ بھی حضور غوث الثقلین کی عاجزی ہے, اپنا نہیں فرمایا کہ میں جو کہہ دوں ہو جا تو ہو جا. کثیر انبیاء اولیاء کے ساتھ رب نے یہ وعدہ پورا کر دیا ہے. اور غلام تو جانتے ہیں جن کے ساتھ یہ وعدہ پورا ہوا ہے وہ تکوینی اولیاء ہیں. کچھ تشریعی اولیاء ہوتے ہیں, رب کے ولی ہوتے ہیں لیکن ان کے ذمے کائنات کے امور نہیں ہوتے. کچھ تکوینی اولیاء ہوتے ہیں. تکوینی اولیاء کا مطلب انہیں یہ اتھارٹی ہوتی ہے تختے سے اٹھائیں اور تخت پہ بٹھا دیں, تخت سے اٹھائیں اور تختے پہ چڑھا دیں, اتھارٹی ہوتی ہے. رب کا وہ ہے نا وعدہ ہے, تو کہے گا ہو جا تو ہو جاتا ہے. اور یہ جو تکوینی اولیاء ہوتے ہیں ان میں بڑا درجہ غوث کا ہوتا ہے. اور شاہ جیلہ غوث اعظم ہے, شاہ جیلہ غوث اعظم ہے. بات کو وہی ختم کر رہا ہوں جہاں سے شروع کیا تھا. بقا صرف رب کے لیے, دوام صرف رب کے لیے ہے, ہمیشگی صرف رب کے لیے ہے. البتہ رب تعالی کا یہ وعدہ ہے, اس کی یہ قدرت ہے, اس کی یہ سنت ہے کہ اس کے بندوں میں سے جو مخلوق کو نفع پہنچاتا ہے, فائدہ دیتا ہے, رب تعالیٰ اس کا ذکر بھی باقی رکھتا ہے, اس کا پیار بھی باقی رکھتا ہے. حضور غوث الثقلین نے مخلوق خدا کو نفع پہنچایا ہے اور بہت نفع پہنچایا ہے, بے مثال نفع پہنچایا ہے. میں نے شروع میں یہ جملہ کہا تھا, پانی پلا دینا بھی نفع ہے, کھانا کھلا دینا بھی نفع ہے, دکھ دور کر دینا بھی نفع ہے, جان بچا دینا تو بڑا نفع ہے, اور ایمان بچا لینا تو اور اونچا درجہ ہے, اور رب تک پہنچا دینا یہ تو سب سے اونچا درجہ ہے. یہ بھی مخلوق خدا کو نفع پہنچانے کا ذریعہ ہے. اور حضور غوث الثقلین نے رب تک اتنوں کو پہنچایا ہے اور اب بھی پہنچا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کہا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا, اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع, چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.